اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کی حفاظت میں بھی یتیم بچیوں کی حفاظت کے لیے زیادہ زور دیا۔ اسی کے لیے دراصل حکم بھی آیا کہ ایک نہیں تو 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو نکاح۔ یہ دراصل ہماری شہوت کی خواہش ہے، مرد دراصل ایک پر نہیں بیٹھے گا خاموش، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیویوں کا حکم نہیں دیا ہے، یہ بھی ایک طرف ہے۔ لیکن اگر آپ سیاق و سباق پڑھیں گے سورہ نساء کے اندر، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں مردوں کے فیور میں نہیں، عورتوں کے فیور اور ان کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا، جس کو غلطی سے میڈیا نے، مغربی تہذیب نے، دشمنان اسلام نے اس کو ایک ہوا بنا دیا، خلاف میں استعمال کیا، پروپیگنڈا کیا، اور اس میں خود مسلم خواتین بھی شکار ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اسلام نے دراصل زیادتی کی ہے، مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیا ہے، ایک ہی شوہر پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ بات ہوئی تھی انہی کے لیے، حکم بھی ہوا تھا انہی کے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ان کو وراثت ملتی تھی، نہ ان کے لیے کوئی حقوق تھے، نہ ان کے لیے کوئی عزت تھی۔ اور خاص طور پر یتیم بچیوں کے جو والی ہوتے تھے وہ لوگ تو اپنی ظلم کے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ مثلا سمجھو کسی کی کیا ہے رشتہ داری میں دور دراز کے کوئی بچی یتیم ہو گئی، باپ مر گیا، اب گھر کا کوئی بڑا تھا، اس نے کہا کہ بھائی چھوڑو اس بچی کو میں پال لیتا ہوں، تو وہ لے آیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ باپ جو مرا تھا نا، وہ باپ تو پیسے والا تھا، پیسہ چھوڑ کے مرا، لیکن اب کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس واسطے دراصل وہ ماموں کے پاس یا چاچا کے پاس یا کوئی بھی کزن کے پاس، کوئی بھی بڑے گھر کے خاندان کے پاس آ کے رہ رہی ہے، لیکن ہے وہ مالدار، کیونکہ باپ نے پیسہ چھوڑ کے مرا۔ ابھی یہ جو والی ہوتا تھا، جو پرورش کرنے والا ہوتا تھا، خواہ وہ گھر کا بڑا ہو یا ماموں ہو یا چاچا ہو یا خالہ ہو، یہ کیا کرتے تھے، ان بچیوں کو گویا کہ بہت بڑا بزنس کا ذریعہ بنا لیتے تھے۔ کرتے کیا تھے، ان کی شادیاں کر کے نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ شادیاں کر کے دیں گے تو شوہر آئے گا اور ساتھ میں پوچھے گا بھائی اس کا مال کیا تھا جو باپ چھوڑ کے گیا، وہ بھی دے دو، اب دینا پڑے گا ان کو، مال تو بہت ہے۔ تو یہ تو کیا کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے۔ اچھا اگر شادی کرنے پر معاشرہ زور دے رہا تھا یا کوئی بھی ذرا کیا ہے ذرا سا بھی آ کر اچھا انسان تھا جس کے دل میں تھا کہ یتیموں پر ظلم نہیں کرنا، وہ شادی کر کے دیتا تھا، لیکن کرتا کیا تھا کہ ایسے شخص کو پکڑتا تھا جو سب سے زیادہ مہر دے، اور مہر میں کیا کرتا تھا، لے کر کہتا تھا کہ دیکھو میں والی ہوں نا تمہارا، میں پالا ہوں نا اتنے دن تمہیں، تو اس واسطے مہر میرا حصہ بنے گا۔ پورا مہر دبا لیتا تھا اور خالی ہاتھ بھیج دیتا تھا بچی۔ اس سے بھی ظالم ترین طبقہ ایک اور تھا، وہ یتیم بچیوں کے ساتھ سلوک یہ کرتا تھا کہ سوچتا تھا کہ اگر یہ کسی اور کو ہم بیاہ کر کے دیں گے تو جو آئے گا شوہر وہ اس کا جتنا مال ہے لے کے جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے پالا پوسا اور بڑا کیا، اب یہ جوان ہو کہ بڑی خوبصورت نکلی تو ہم کیوں دوسرے کو دے جی؟ اور کون سا باپ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں آ کر جھگڑے گا یا پوچھے گا مجھے؟ کوئی بھی مجھے پوچھنے والا ہی نہیں ہے، میں خود والی ہوں اس کا، کون پوچھے گا مجھے؟ میں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کروں۔ تو اس واسطے کیا کرتے تھے، ان کے مال کو دبا لینے کے لیے اور ان کی حسن کے واسطے خود شادی کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بڑا کیا، پرورش کیا، بڑی ہو گئی، خود شادی کر لیا تو مال تو خود بخود آ جاتا تھا اور ساتھ میں حسن بھی آ جاتا تھا، لیکن سلوک وہ نہیں کرتے تھے جو بیویوں کا تھا، ان کو لونڈی بنا کے رکھتے تھے ایک طرف سائیڈ میں، پھر ان کی عیاشیاں چلتی رہتی تھی۔ یہ تمام کام تھے جاہلیت میں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا رکوع دراصل نازل کیا ہے۔ اس میں دراصل سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ دیکھو یتیموں کا مال کا حصہ تمہیں کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ وہ بدلنے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اس کا اچھا مال ہے وہ تو اٹھا کے خرچہ کر دیا، برا مال تھا وہ شادی کرتے وقت کہہ دیا کہ بھائی جو بچا کچا ہے نہیں کہ بھائی یہ لے کے جاؤ، حالانکہ مات ویسی نہیں تھی،
جب اس کے باپ نے مال چھوڑا تھا تو بہترین کیا ہے پلنگ چھوڑا تھا، بہترین کیا ہے مشین چھوڑی تھی، بہترین کیا ہے گھر کے سامان فرنیچر چھوڑے تھے، وہ سب تو اس نے کیا کیا پرورش کرنے پہ یوز کر دیا۔ اب یہ دراصل جا رہی ہے گھر سے تو کیا ہے معمولی سا فرنیچر لے کے دے دیا کہ یہ بھائی لے کو آئی تھی انہیں، نہ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ہرگز بھی اس طرح نہ کرو، اور ان کے مال کو الگ رکھو، تمہارا مال الگ رکھو، ملا کے ہی نہ مت رکھو۔ تیسری کنڈیشن یہ ڈالی کہ نہیں بھائی فقیر ہے ایسا انسان جو ان کے مال کو ملائے بغیر نہیں چل سکتا، کیوں؟ اس کے گھر میں ہی پلنگ نہیں ہے، اب یتیم کا گھر کا پلنگ ہے اور یتیم بچہ خود آ کے یہاں پل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں اس کا پلنگ بھی ڈال لیتا ہوں میں، وہ یتیم بھی سو جائے میرا بچہ بھی سو جائے، تو کر لو لیکن حد سے نہیں بڑھنا، وہ واپس جاتے وقت ان کا مال ان کو واپس کر دینا، تم دبا کے نہیں بیٹھ جانا، اور جب واپس دینے کا معاملہ آئے تو گواہ مقرر کر کے باقاعدہ سائن کر کے دے دینا کہ دیکھو بھائی یہ ہے معاملہ، اتنا مال اس کے اوپر خرچہ ہوا 18 سال میں، باپ نے کیا کیا تھا اتنے لاکھ چھوڑا تھا، اس میں کیا ہے اتنے لاکھ اس پر خرچہ ہو گئے، اب اتنے لاکھ باقی ہیں، دیکھو تم گواہ ہو، میں واپس کر دے رہا ہوں، واپس کر دینا، بس مسئلہ ختم، وہاں سے جو بھی لیے وہ واپس دے دیے، یتیموں کا حق یتیموں تک پہنچ گیا، ان کے مال کو آپ کیا نہیں کر سکتے، اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر مالدار ہے کوئی بندہ خاندان میں اور کوئی یتیم ہو گیا، اس کے مال کو چھیڑے بغیر اگر وہ پال سکتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کے مال کو چھیڑے بغیر پالو اور بڑا ہو کر اس کا پورا مال اس کو دے دو، تم استعمال ہی مت کرو۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ یتیم ہے لیکن کوئی کیا ہے کمزور یتیم ہے، دماغی مریض ہے، اب سرپرست کون ہے؟ چچا بنا، بدبخت نے کیا کیا، ارے دیوانہ ہے بھائی، پاگل ہے، اسے کیا دیکھنا ہے، کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کر دیا، پورا مال دبا لیا نا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ دیکھو یتیم بچہ اگر ابھی عقل کو نہیں پہنچا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب ایسے چھوٹے بچے کی حالت ہی میں کیا کر دینا، اسے اٹھا کے بھائی میں تمہاری ذمہ داری اٹھایا تو اللہ کے پاس سوال جواب ہوں گا، بھائی میں کیا خرچہ کرا کہ اس کا حساب دینا، اس واسطے تمہارا مال بھی نہ کو تمہیں بھی نہ کو، جاؤ کہاں تبھی، چھوٹے بچے پر مال دے کو چلا رہا ہے تو انہیں کیا کریں گا، انہیں اسے عقل نہیں نا، پورا اڑا وہ کیا کر ڈالیں گا، فقیر بن جائیں گا۔ تو فرمایا کہ ایسا بھی مت کرو، جب تک وہ بلوغت کو پہنچے تب تک تمہاری ذمہ داری، رکھو پالو اسے، پھر اس کے بعد جو بچت ہے وہ واپس دے۔ پھر اس کے بعد یہ حکم بھی دیا گیا کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں جی، مثلا آپ یتیم کو 18 سال پالنا ہے، اور یتیم کا جو باپ تھا اس نے دراصل 20 لاکھ چھوڑ کے مرا، اب دراصل کوئی انسان کیا کر رہا ہے، معاشرے میں بھی نام بدنام نہ ہو، بھائی یتیم کو جو ضرورت تھی اس کے اوپر میں خرچہ کرتا ہوں، لیکن اندر سے دل میں کیا ہے، جب تک 18 سال ہوں تب تک یہ 20 کے 20 لاکھ اڑا دیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یتیم کو پالتے پالتے برابر ہو گیا پیسہ، میرے پاس کیا بھی نہیں بچا، اس کے اوپر ہی خرچہ کرا، اس واسطے کیا کرے واپس کوئی دینا نہ پڑے، جلدی جلدی خرچہ کرے ختم کر دے، یہ بھی نہیں کرنا۔ اب یہ تمام یتیموں کے احکام کے ساتھ ساتھ اہم مسئلہ کیا پیش آیا، وہ جو بالکل ہی فطرت سے عاری لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، کہ یتیم کو پال کر جب اس کا حسن بھی دیکھتے ہیں، اس کا مال بھی دیکھتے ہیں تو خود نکاح کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ کیا ہے ان پر ظلم کرے، نہ ان کا حق دیتے ہیں نہ ان کو بیوی جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اب یہ کرو، اس میں سمجھنے کی یہی بات ہے سب سے اہم۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، دیکھو یتیموں کے سلسلے میں تم عدل نہیں کر سکتے، اگر ان بچیوں کو پال کے دوسروں سے نکاح کرنے کی نیت ہے تو کرو، پالو، خود نکاح کر کے دبا کے بیٹھنے کی نیت ہے تو ان بچیوں پہ رحم کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، دوسری عورتوں سے اگر تم چاہتے ہو تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک کر لو، یہ ہے اصل چیز۔ وہ یہاں معاملہ کیا ہے، یہ لفظ چھپا ہوا ہے اندر، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم یتیم بچیوں سے اچھا سلوک، عدل کا سلوک نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا تو نکاح کر لو، کن سے؟ ان بچے نہیں، ان سے مت کرو، دوسری جو آزاد عورتیں ہیں ان سے کرو، ان بچیوں سے کر کے ان کا مال دبا کے مت بیٹھ جاؤ، ان کو دوسروں سے کہیں کر کے دو تاکہ ان کا بھی ولی آئے، ان کا بھی شوہر بول کے رہے، ان کا مال ان کے حق تک پہنچ جائے۔
گویا کہ اللہ نے جو ولیوں کو، جو یتیموں کے والی تھے، ان کو دراصل ان پر رحم کرتے ہوئے کہ تم نے اللہ کے لیے ان بچیوں کو پالا پوسا، تو ایک گفٹ کے طور پر بتایا کہ دیکھو ان بچیوں پر ظلم کرتے ہوئے نکاح کر کے نہ بیٹھ جاؤ، ان بچیوں کو تو باہر کہیں نکاح کر کے دو جو ان کے سیوٹیبل شوہر ہیں ان سے، تم اگر چاہتے ہو تو گفٹ کے طور پر رکھو کہ اب تم 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، باہر والوں سے، باہر کوئی عورت سے۔ اب سمجھے بات؟ پورا فیور اصل میں ان کی حفاظت تھی، ہمارا کچھ تھا ہی نہیں مسئلہ، سمجھے؟ اب بھی کہہ رہے ہیں نا، ہمارا کچھ تھا ہی نہیں، اللہ حرام کر دیتا، ایک پہ جی نہ جی لیتے نہیں، جیتے نہیں بھائی، نہیں منڈی نہیں لاتے مسئلہ ہے بہت، جی لیتے بھائی، ہمیں حکم ملتا بھائی ایک ہی کرنا تو جی لیتے نا ہم، کیونکہ حرام کاری ہوتی نا، جی لیتے، ہمیں منگ کے نہیں پوچھے، 4 دیو بول کے۔ عورتوں کی حفاظت کے لیے رب نے دیا ایکسکیوز، یہ دیکھو یتیموں پہ ظلم نہ کرو، جو خاندان میں چھوٹی بچیاں آ جاتی ہیں ان بچیوں کو پال پوس کے میں نے پالا بول کے ان کو بیویاں بنا کے کیا کرو، اپنے عقد میں مت لے آؤ، ان پر ظلم نہ کرو۔ بدبختو اگر ایسا ہی ہے تو باہر سے لے کر کسی اور عورت سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک کر لو، 4 کے اوپر نہ کرو۔ اور یہ بیوٹی بھی دیکھو، اسلام واحد مذہب ہے اس وقت کے لحاظ سے جس نے عورتوں کی حد بندی لگائی۔ آج الٹا پوچھتے ہیں 4 کا ہی کچھ، جس وقت یہ 4 کی حد بندی لگایا اس وقت تمام مذاہب میں تعداد ہی نہیں تھی، جتنے چاہے رکھ سکتے تھے مرد۔ اس کے واسطے آج تک بھی رامائن مہابھارت میں کیا ہے، اس کے 300 کروڑ بھی تھے، کہتے بیویاں اس کے کس کے کی۔ اب کیا کیا بولوں، چھوڑو نکو، ہم نہ ضرورت نہیں، سو قصہ شب قدر میں وہ بھی تاخرات ہو۔ بہرکیف یہ غلاظت ان کے پاس ہے، تو اللہ نے جو دیا اصل میں اس پر اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عورت کو، بھائی تمہاری حفاظت کو دیا بھائی، اب یہ تمہاری ناسمجھی ہے کہ تم نے کیا کیا، اللہ نے تم پر رحم کرتے ہوئے تمہاری حفاظت کے لیے جو ایکسکیوز دیا مردوں کو، وہ اٹھا کے تم نے اپنی تذلیل سمجھ لیا۔ اللہ 4 کو کیوں نہیں دیا ہم کو، تم نہ ایک کچھ سنبھالنے ہوتا ہے تمہیں، 4 دیا تو کیا ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا انہیں 4۔ ایک بیوی 4 مردوں کو 4 مردوں میں ٹکڑے کر ڈالتے اسے 4، کیونکہ مرد کے پاس پاور ہے انہیں چھوڑتا، عورت کے پاس پہلے سے ہی کیا ہے، اطاعت ہے، اس کی پیدائش میں اللہ نے وہ رکھا ہے۔ اس واسطے رب العالمین نے کسے دینا تھا وہ دیا، کسے نہیں دینا تھا نہیں دیا، مسئلہ ختم۔ ابھی اس کو لے کر بعض مرد ظلم کرتے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ 20-25 سال رہے، انہیں بوڑھی ہوگی، اس کے بچوں کو پالا، سب کیا، آخرکار ضعیف ناتواں ہوگی، ایسے وقت میں بدبخت جا کے دوسرے سے کر لے گا کر پورا تعلق چھوڑ کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ انہیں بھی نواں والا بن جاتا۔ اب انہیں کرتا سو ظلم، اسے اسلام سے مت جوڑو۔ اللہ تو صاف کہہ دیا اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ، ایک میں رک جاؤ۔ اب کوئی بندہ نہیں کر کو بھی عدل 2 کرتا ہے 3 کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے پہلی والی بیوی پر، کیونکہ انہیں بوڑھی ہو گئی، اب حسن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو پائیں گا انہیں زبردست اللہ کا عذاب بھی پائیں گا، بلکہ قبر میں پائیں گا، حشر میں پائیں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر سے اٹھ کے جو آئیں گا نا، اس وقت ہی اس کا ایک طرف کا پورا گوشت نہیں رہے گا۔ میدان حشر میں ہر انسان پہچان لیں گا انہیں وہ ہے جو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا، ایک طرف جھک گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ پورا ایک طرف کا گوشت اس سے نکال دے گا، ڈھانچہ بن کے آئے گا، ایک طرف گوشت رنگا ایک طرف گوشت نہیں رنگا، سب پہچان لیں گے یہ بدبخت 2 بیویوں کو رکھا لیکن ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا، تو عذاب اس کو مل کے رہیں گا۔ لیکن شریعت نے دراصل عورتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ عورتوں کی فیور میں کیا یہ سب کچھ، کہ اس کی اجازت دی کہ تم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک کر سکتے ہو۔ رہی یہ بات کہ عورتوں کو کیوں نہیں دیا، عورتوں کو دیتا تو نہ وہ سنبھال پاتی، اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے جو اس کی خلقت کو، تو اس واسطے دراصل اس پر نکتہ چینی کرنے کا کوئی موقع نہیں بنتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں قرآن نہیں پڑھتی، ہماری خواتین قرآن نہیں جانتی۔ اگر ہم پڑھیں جانیں نا، اللہ کی قسم وہ اس معاملے میں دعائیں دیں گی کہ اللہ نے ایسے ایسے احکامات رکھے۔ اس کی وجہ سے کروڑوں یتیموں کی کیا ہے، حفاظت محفوظ ہو گئی، اور کروڑوں یتیم بچیاں وہ ہوئی جن کو ان کے مالکوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا،
پھر اس کے بعد ان پر کوئی بھی غلط نظر نہ رکھتے ہوئے اچھے اچھے شوہروں سے بیاہ دیا، اور وہ آگے چل کر یتیم بچیاں اپنے اپنے گھروں میں ملکہ بن کے رہی۔ اگر یہ حکم نہ دیتا تو پھر تو کیا ہے، عزت کی خاری ماری تھی جو رب نے کیا۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ جو سمجھنے کا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔